اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں 3 آیات کوشش کریں گے کہ ہم مکمل کریں، اور آئندہ درس کا میں آغاز نماز کے حوالے سے کروں گا۔ نماز نفسیاتی حوالے سے ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے اور کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں اگلے ہفتے اس پر آغاز یہیں سے ہی میں کروں گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238، اس میں نماز کا ذکر ہے اور پھر صلاۃ وسطیٰ کا ذکر ہے۔ اس پہ تو ہم اپنے مقام پر اور اپنے وقت پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم 236 یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ یہ آیت نمبر 236 ہے۔ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو عربی میں جناح کا لفظ ہم بولتے ہیں، یہ فارسی زبان میں اسی کا ہی گناہ لفظ بنایا گیا ہے۔ یعنی فارسی میں جو لفظ گناہ ہے، یہ عربی کا جناح، یعنی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، یعنی زن و شو کا جو تعلق ہے، زوجیت کا جو تعلق اور حق ہے، وہ بھی ادا نہیں ہوا، اور نہ ہی حق مہر مقرر ہوا ہے، یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہوا، نکاح ہو گیا لیکن حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ تو اب یہ ایک مسئلہ اور یہ سوال ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ۔ فرمایا کہ جو مالدار ہے، جو وسعت والا ہے، موسعی، تو وہ اپنی حیثیت اور اپنی، یعنی مالدار اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدر، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق، تو وہ کچھ نہ کچھ فائدہ، یعنی متعوہن، ان کو فائدہ دے، ان کو کچھ سامان دے اپنی حیثیت کے مطابق، مالدار اور تنگ دست۔ آگے فرمایا متاعا بالمعروف، اور یہ جو متاع ہے یعنی یہ دستور کے مطابق۔ اب یہاں پر یعنی دستور کے مطابق فرما دیا، یعنی حد بیان نہیں کی، حد نہیں بیان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق مہر جو مقرر نہیں ہوا، تو حق مہر یا تو مقرر ہوتا، حکم ہوتا کہ اس کو ادا کر دو، تو چونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تو فرمایا کہ دستور کے مطابق وہ ادا کر دو، یعنی جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ یعنی جیسے گھر میں یا خاندان میں بہنوں کو، بیٹیوں کو، پھوپھیوں کو، دیگر خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کا حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، جسے ہم مہر مثلی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ دستور کے مطابق اس کا تم فیصلہ کر لو، حقاً علی المحسنین، اور محسنین پر یہ حق ہے۔ یعنی اب جو لوگ اہل احسان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور نیکی کرنے والوں میں، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والوں میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی ایک تو بات ہے کہ جو مسلمان پر لازم اور ضروری ہے وہ فرض ہے، ایک ہے احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔
تو عدل کی صورت تو یہ بن جاتی ہے کہ انسان ایک مناسب طریقے سے حق مہر ادا کر دے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ محسنین پر حق ہے، جو خود کو اللہ کا مقرب، پسندیدہ اور اللہ کے نیک وکار بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس معاملے میں ذرا وسعت کا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے۔ جسے طلاق دی ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا، حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 237 ہے، اس میں فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ یا چھونے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی ہے، وقد فرضتم لہن فریدہ، اور حق مہر تم نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آیت نمبر 236 میں یہ ہے کہ نہ چھوا اور نہ حق مہر مقرر ہوا، لیکن یہاں پر چھونے سے پہلے طلاق دے دی، حق مہر مقرر نہیں ہوا، حق مہر مقرر ہو گیا۔ فرمایا کہ فنصف ما فرضتم، تو پھر جو تم نے مقرر کیا ہے تو اس کا نصف ہے، آدھا تم ادا کر دو۔ لیکن فرمایا الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی کا بندھن ہے، عقدہ ہے، جس کے ہاتھ میں گرا ہے، یا وہ معاف کر دے۔ یعنی عورت اس طرح معاف کر دے کہ وہ آدھا بھی نہ لے، مرد اس طرح معاف کر دے کہ وہ کہے کہ نہیں، میں نے آدھا نہیں بلکہ میں پورا دوں گا جو طے ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ خطاب مرد سے ہو رہا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کو نہ بھولو۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں ابھی کہ فضل، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں دوسری صورت کو بیان کیا ہے، یعنی یہ مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے کہ حق مہر مقرر ہے اور حق کے زوجیت یا باہمی تعلق سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ اب ایک تو یہ فرما دیا کہ آدھا حق مہر جو طے کیا وہ تم نے ادا کرنا ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 ہے تو 50,000 ادا کر دو۔ لیکن یہاں پر مرد کو خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اور یہ اصل میدان ہے مرد کی مردانگی کا۔ یعنی مرد کی مردانگی یہ نہیں ہوتی کہ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے، عورت کو مارے پیٹے یا اس کو ستائے، اس کو تنگ کرے۔ اگر نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے اور نکاح کا بندھن اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ عورت کی زندگی کو اجیرن کر دے، یا وہ خود کو قوام سمجھتے ہوئے چونکہ میں مرد ہوں، گھر کا سربراہ اور خاندان کا سربراہ ہوں، تو لہٰذا میں آمریت اور ڈکٹیٹرشپ نافذ رکھوں، اور میرے محتاط جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بیوی ہے، بچے ہیں، دیگر افراد ہیں، تو میں ان کو جبر کے ساتھ رکھوں۔ تو یہ مرد کی مردانگی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ مرد کی جو مردانگی ہے وہ فرائض ادا کرنے سے ثابت ہوتی ہے، احسان کرنے سے ثابت ہوتی ہے، اور جذبہ محبت سے نظر آتی ہے۔ پہلی بات یہاں پہ فرمائی کہ عقدۃ النکاح، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی معاف کرنے سے مراد یہ کہ مرد آگے بڑھ کر یہ کہے کہ نہیں، میں نے آدھا حق مہر نہیں دینا، میں پورا دوں گا۔ اگرچہ میں آدھا بھی دے سکتا ہوں اور مجھے یہ سہولت اور یہ رخصت اللہ نے دی ہے، لیکن میں اس عورت کے ساتھ، کہ اگرچہ جس کے ساتھ میں نے ابھی زندگی نہیں گزاری، اس کا آغاز بھی نہیں کیا، لیکن میں پھر بھی اس کو پورا حق مہر دوں گا۔
ایک تو قرآن پاک نے یہاں یہ بات کر دی، اور دوسرے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کرنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایثار کا، قربانی کا جو مظاہرہ ہے معافی کا، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کے حوالے سے کر رہا ہے، اور مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی تم پرہیزگار بنو، تم اللہ کے قانون کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے والے بنو، نگرانی کرنے والے بنو۔ تمہارے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو لہٰذا تم اس بات کا خیال کرو، تمہیں قوام بنایا گیا ہے۔ اور دوسری بات، تیسری بات یہاں پہ جو بیان کی وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل کو نہ بھولو۔ یعنی یہاں پر مولانا امین احسن اصلاحی نے فضل سے مراد یعنی فضیلت ہے، یعنی مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، یا اللہ نے معاشی کفالت کا ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس چیز کو تم آپس میں مت بھولو کہ تمہیں یہ ایک فضیلت یا ایک درجہ یا قوامیت تمہیں حاصل ہے، تو لہٰذا تم کیا کرو کہ تم حق مہر کے معاملے میں آدھا دینے کے بجائے تم پورا دو۔ قرآن مجید نے سورۃ النور میں اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بہادر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور بیع، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، نماز سے غافل نہیں کرتے۔ تو جو صحیح جگہ ہوتی ہے اپنی بہادری اور مردانگی اور اپنی جرت اور شجاعت دکھانے کی، وہاں پر انسان کو اپنی جرت اور بہادری دکھانی چاہیے۔ یعنی جب میدان جنگ ہو تو وہاں پر تو سپاہی نہ لڑے، وہاں پر تو فوجی نہ لڑے، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنی بہادری کے قصے اور چرچے اور اپنی بہادری دکھاتا پھرے، تو وہ موقع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو موقع پر اگر آپ کو جو موقع یاد نہیں آتا تو پھر آپ بعد میں خود اپنے اوپر ماریں، اس کو اپنے چہرے پہ ماریں۔ تو یہ بات ہے جسے قرآن یہاں پر بیان کرتا ہے کہ مرد کو یہ بتایا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں قوام بنایا گیا، تمہیں سربراہ بنایا گیا، تمہیں بڑا بنایا گیا، یہ نہیں، یہ عہدہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پروٹوکول نہیں جس کو تم نے انجوائے کرنا ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر آپ اس نقطے کی گہرائی میں اترے نا، اس بات کی گہرائی میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی درجہ دیا جاتا ہے، کوئی منصب دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، تو آپ اس پر مسئول بھی ہوتے ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو نگران اور نگہبان ہوتا ہے اس سے اس کی رعیہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ عہدہ، یہ منصب فلاں کو ملا تو اس کا پروٹوکول دیکھیں، اس کا لائف سٹائل دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں، اور اس کے لیے لالچ اور حرص اور طمع بھی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن لوگ احتساب کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آپ کسی ملک کے وزیر اعظم ہیں، کسی ملک کے صدر ہیں، آپ کسی حوالے سے منسٹر ہیں، وزیر ہیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارا دائرہ کار وسیع بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا دائرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی ریاست کے حکمران ہوتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر خاندان کا سربراہ مگر مرد ہے تو یہ صرف نہیں کہ اس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے کہ یہ بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے کہ اس نے اپنے اس اختیار کو بطور امانت کا استعمال کرنا ہے۔ اس کو اپنے لیے صرف اپنی قوت اور طاقت کے مظاہرے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بالکل۔ یہ کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یہ ایک امانت ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر وہ استعمال کرے۔ تو یہاں پر جب مرد کی بات ہوئی ہے، درجہ کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے اور قوام کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ تیرے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو ذمہ دار ہے، تو پھر دل بھی بڑا کر، اپنا وسعت قلبی کا مظاہرہ کر۔ یعنی اس کے ایک منفی پہلو کو بیان کرنے کے بجائے اس کا ایک مثبت پہلو بیان کر دیا۔ اصل یہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ کوئی ہے
تو پھر آپ اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں. یہ نہیں کہ لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے، خامند ہیں تو بیوی کا استحصال کرنے کے لیے، بچوں کا استحصال کرنے کے لیے، یا ان کے سر پر، بیوی کے سر پہ طلاق کی دھمکی اور تلوار لٹکا کر اس کو ایکسپلائٹ کرنا، بلیک میل کرنا. تو یہ در حقیقت قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی منصب دیا جاتا ہے، آپ کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، آپ کو سربراہ بنایا جاتا ہے، تو پھر اس سربراہ کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. سربراہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرے، خاص طور پر ان معاملات میں کہ جہاں پر یہ صورت بن جاتی ہے کہ ابھی نکاح ہوا تو طلاق ہو گئی، میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہوا، حق مہر مقرر کر دیا گیا یا نہیں مقرر کیا گیا. اب یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر مرد ستاتے ہیں، یعنی جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو، مطلقہ کو، سابقہ بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، کھلے دل کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو قرآن مجید نے یہاں پہ اس بات کو بیان کیا. میں اس حوالے سے تھوڑا سا آگے جا کر روشنی ڈالوں گا اور بہت مختصر انداز میں کچھ باتیں بیان کروں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو، جذبات کو، احساسات کو مد نظر رکھا ہے اور عورت کو کس طریقے سے تحفظ دیا ہے. تیسری جو آیت ہے 238، اس میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی. یہاں پر صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ کی جو نماز ہے، درمیانی نماز، اور وسطیٰ کا مطلب یعنی ایک اعلیٰ اور اچھا، یہ معنی بھی اس کا لیا جاتا ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور، وقوموا للہ، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کھڑے ہوو، قانتین بن کر کھڑے ہوو، عاجزی اور فرما برداری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو. اب یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ بیوہ کے مسائل کو بیان کیا اور طلاق کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا. طلاق، عدت، بیوہ کے مسائل اور دودھ پلانے کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد، اور بیوہ سے نکاح کا پیغام، بیوہ سے نکاح کرنا، اس کا پیغام بھیجنا، ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد، اور پھر خاص طور پر طلاق اور مہر کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نماز کا ذکر کر رہا ہے. اب یہ وہ مقام ہے کہ جو سمجھنے والا ہے کہ اس میں نظم اور ربط کیا بن رہا ہے. اس میں نظم اور ربط یہ بن رہا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں، کسی مسئلے میں، کسی پرابلم میں ہوتا ہے تو آخر اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نفسیاتی حوالے سے تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے حالات میں کئی مرتبہ معاشرہ سپورٹ نہیں کرتا، گھر والے سپورٹ نہیں کرتے، اپنے بہن بھائی ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی نگرانی کیا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی جب بندہ مشکل میں ہو تو نماز کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف آ جائے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ کار، آپ کی سنت یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی مسئلہ آتا، کوئی پریشانی آتی تو آپ مصلی بچھا لیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، سجدہ کرتے، رکوع کرتے، اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. تو یہ جو والصلاۃ الوسطی ہے، اس پر ہمارے ہاں جو اکثر نقطہ نظر ہے کہ والصلاۃ الوسطی سے مراد کون سی نماز ہے، تو وہ نماز عصر بیان کیا جاتا ہے. بعد نے ظہر کہا، بعد نے مغرب، بعد نے عشاء، بعد نے فجر، لیکن جو زیادہ ہمیں قول ملتے ہیں وہ صلاۃ وسطی ہے. اور اس کے پیچھے ایک روایت غزوہ احزاب کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ عصر کی نماز رہ گئی تو رسول اللہ نے جو کفار تھے جن کی وجہ سے نماز رہی، آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان کی قبر کو آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہماری نماز صلاۃ وسطی کو چھڑوا دیا. اب یہاں پہ مولانا مودودی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ بالکل ان کی رائے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اکثر علماء اور مفسرین سے بالکل علیحدہ رائے ہے. وہ اس قول کو بھی بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ وسطی کا جو بیان ہے یہ ہمیں غزوہ احزاب کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو یہ الفاظ ہیں کہ صلاۃ وسطی چھڑوا دی، یہ ہم نہ پڑھ سکے، تو آپ نے صلاۃ وسطی یعنی عصر کے لیے لفظ استعمال کیے.
لیکن مولانا مودودی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس طرف بھی انسان کا میلان جاتا ہے اہل علم کا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اکثر مفسرین کرام نے جو مراد لیا ہے، یعنی نماز عصر، انہوں نے اس سے بالکل ہٹ کر ہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، صاحب مطالعہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ باقی علماء سے اختلاف کر سکتا ہے، اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے، دلائل پہ پرکھا جاتا ہے، پھر رائے کو قبول کر لیا جاتا ہے یا رائے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے بڑی اہم بات اور بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ وسطیٰ فرمایا، تو صلاۃ وسطیٰ سے ہمارے علماء نے، مفسرین نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور آپ کی مراد یہ ہے کہ ان ظالموں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے صلاۃ وسطیٰ چھوٹ گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہماک سے، توجہ سے، وقت پر اچھے طریقے سے نماز ہم نے یہ ادا کرنی تھی، اس طریقے سے ہم یہ نماز ادا نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اب نماز تو ہم پڑھ ہی لیں گے، لیکن وہ جو ایک روحانی لطف اور سرور ہمیں صلاۃ وسطیٰ میں ملتا ہے کہ ہم وقت پر ادا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پورے انہماک کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے وہ چیز ہم سے چھین لی ہے۔ تو علماء نے، محدثین نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلاۃ وسطیٰ سے عصر مراد لے رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ وہ جو اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم یہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ جسے مولانا نے کہا کہ محاسن نماز کی جامع، یعنی نماز کے جو محاسن اور حسن اور خوبصورتیاں ہیں، اس کی جامع نماز وہ تم ادا کرو۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ہر نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس کو بھی محاسن نماز کی جامع بنا لیجئے، ظہر کی نماز ہے، اس کو بھی محاسن نماز کی جامع بنا لیجئے، عصر کی نماز ہے، اس کو بھی محاسن نماز کی جامع بنا لیجئے، مغرب کی نماز ہے، وہ بھی محاسن نماز کی جامع بن سکتی ہے، اسی طرح عشاء بھی۔ یعنی گویا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد پانچوں نمازیں ہو جاتی ہیں، اور وہ نماز کہ جو بہترین طریقے سے ادا کی جائے، بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ تو مولانا مودودی نے اس سے یہ معنی اور یہ مفہوم مراد لی۔ یہ بالکل بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور کیا موتی وہ چن کر لائے کہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تو قرآن مجید نے جہاں پر مسلین کا لفظ استعمال کیا، تو وہ یہی ہے کہ پہلے مسلین سے پہلے اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا الا المسلین، پھر آگے مسلین کا ذکر کیا کہ جو نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں، جو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، پھر اس کا ذکر آگے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کا تقاضا آپ سے، مجھ سے یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک نماز کی حفاظت نہیں کرنی، ایک نماز کی نگرانی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ہر نماز کی نگرانی کرنی، ہر نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی۔ تو یہ جو محاسن نماز کی جامع آپ کی ہر نماز بن جانی چاہیے، اصل اس مقام پر آیت نمبر 238 میں اللہ کا تقاضا آپ سے یہ ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عصر کی نماز ہی پر آپ توجہ کریں۔ اگر اس پر دیکھیں تو پھر علماء میں اختلاف ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز اس لیے کہ دن کا آغاز صبح کی نماز سے ہو رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے اس لیے کہ اس وقت آپ کا کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کی نگرانی کیجیے۔ عصر کا وقت یہ وہ نماز ہے کہ جو دن گزر رہا ہے، اب شام کا وقت شروع ہو رہا ہے، قرآن نے والعصر فرمایا۔ مغرب کا یہ ہے کہ شام رات کا آغاز ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کو وسطیٰ اس لیے سمجھا گیا کہ یہ بھی انسان کی توجہ مانگتی ہے، انسان تھکا ہوتا ہے، نیند آتی ہے، لیکن نماز کی فرمایا کہ نگرانی کرو۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ صلاۃ وسطیٰ اس کو کہا گیا کہ خاص طور پر اس کا اہتمام کرو۔ تو گویا کہ
جو مولانا یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ بات واقعی سمجھ آتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ یعنی محاسن نماز کی جامع بہترین نماز، اس طریقے سے تم نماز کو اپنی بنا لو، اپنی پانچوں نمازوں کو، ایک ایک نماز کو اس طریقے سے بنا لو کہ تم ان کی حفاظت کرو اور بہترین طریقے سے نمازوں کو ادا کرو۔ میرے پاس گزشتہ درس میں بھی کچھ سوالات آئے ہیں، تو میں وقت کی قلت کے باعث میں صرف 3 سوالات میں لوں گا۔ تو آج ہم اپنے ان 3 آیات کا جو درس ہے یہیں تک ہم رکھتے ہیں، اور صرف ایک معنی میں بیان کر دوں کہ فضل کا مطلب، ایک تو میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، ایک اس کا مطلب ہے کہ فضل یعنی احسان کے معنی میں کہ حق سے زیادہ دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد سے یہ کہتا ہے کہ تم حق سے زیادہ دو، یعنی جو فضل ہے یہ قانون سے آگے کی چیز ہے۔ تو صرف قانون ہو تو پھر جو رشتہ ہے وہ ٹرانزیکشن کا بن جاتا ہے اور انسان اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، لیکن اللہ نے قانون سے آگے، یعنی قانون پورا کرو مگر دل نہ توڑو، دل کا خیال کرو۔ تو آج ہم یہیں تک ان 3 آیات کا درس رکھتے ہیں، اور مزید جو کچھ نکات میں نے بیان کرنے تھے وہ میں آئندہ درس میں ان کو شامل کر لوں گا، اور آئندہ درس کا آغاز میں انشاءاللہ نماز کے نفسیاتی پہلو کہ کس طرح ہمیں نماز سکون دیتی ہے، کس طرح ہمارے لیے ٹرینکویلٹی کا باعث بنتی ہے، پیس کا باعث بنتی ہے، اس پر میں بات کروں گا آئندہ درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ اب جو 3 سوالات میرے سامنے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ مضاربہ اور مشارکہ میں فرق کیا ہے؟ 2 افراد آپ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، یعنی ایک فریق اپنا مال دیتا ہے جسے رب المال کہا جاتا ہے، صاحب مال کہا جاتا ہے، دوسرا فریق جسے مضارب کہا جاتا ہے، اس کی محنت، مہارت اور کاروبار کا انتظام وہ مضارب کرتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی مضاربہ میں سرمایہ کسی کا ہوتا ہے اور محنت کسی کی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو مشارکہ ہے، مشارکہ میں یعنی دونوں کا سرمایہ شامل ہوتا ہے اور دونوں کی محنت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی باہمی طور پر وہ کاروبار کرتے ہیں۔ اب وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان اپنے سرمایہ کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر نفع بھی سرمایہ کے حساب سے اور نقصان بھی۔ مثال کے طور پر ایک فریق 60% دیتا ہے، ایک فریق سرمایہ دیتا ہے 40%۔ اب وہ جو 40% دے رہا ہے اس حساب سے اس کا منافع بھی ہوگا اور اس کا نقصان بھی ہوگا، وہ اتنی فیصد قبول کرے گا، برداشت کرے گا، اور اسی طریقے سے جس کا 60% ہے وہ منافع قبول کرے گا 60% کے حساب سے، اور نقصان بھی 60% کے حساب سے وہ قبول کرے گا، اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن مضاربہ میں ایک فریق رب المال ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے، اور دوسرا جو انسا ہوتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے، لیکن جو نقصان اگر ہوتا ہے تو وہ جو صاحب المال ہے، رب المال ہے، وہ برداشت کرتا ہے، اور وہ جو دوسرا ہے جو محنت کر رہا ہے اور کاروبار چلا رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، منافع دونوں کا باہمی طور پر جو وہ طے کر لیں اس حساب سے منافع دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 40% مضارب لے لیتا ہے جو محنت کرنے والا ہے، یا 30% لے لیتا ہے، جس کا مال ہے وہ 60%، 50% جو بھی طے کریں گے آپس میں رضامندی کے ساتھ، تو یہ مضاربہ اور مشارکہ کا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہمیں ملتا ہے، جو کئی لاکھ کئی کروڑ روپیہ بھی مل جاتا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جائز ہے؟ یعنی اس میں کوئی ربا کی اور سود کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں ہمیشہ ایک بات پیش نظر رکھیے، اس میں انعام ہوتا ہے، اس میں جو آپ نے اپنی زندگی دی ہوتی ہے 25 سال 30 سال، اس کے خدمت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ نے وقت دیا۔ اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی ربا اور سود کی بات ہے، یعنی پروویڈنٹ فنڈ جس کو کہا جاتا ہے،
آپ نے محنت کی، آپ کی تنخواہ سے ہی انہوں نے کچھ پیسے رکھ لیے، وہ 25 سال کے بعد مثال کے طور پر وہ 25 لاکھ روپیہ بن گیا۔ اب وہ آپ نے جو ان کو وقت اور جو آپ نے اپنی زندگی دے دی، وہ انعام کے طور پر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے وہ 25 کے ساتھ 25 ملا کر آپ کو 50 لاکھ روپے دے دیتے ہیں۔ تو اس کو جو آپ کو 25 دیا گیا، اس کو آپ اپنے لیے سود یا اپنے لیے ربا نہ سمجھیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ نے ان کے ساتھ کوئی طے نہیں کیا، کوئی ایسی شرائط اور کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے، یہ ایک کمپنی کا لگا بندہ انداز ہے، فرم کا طریقہ ہے کہ یا سرکاری طور پر آپ کی جو نوکری ہے وہ ہے، اس کا ایک لگا بندہ انداز، طریقہ، اصول، ضابطہ ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو جو تنخواہ دیتے ہیں اس میں سے ایک خاص فنڈ آپ کے لیے رکھ لیتے ہیں آپ کا، تاکہ یہ آپ کے ریٹائرمنٹ پر آپ کو وہ لوٹا دیں، واپس دے دیں۔ کچھ رکھ لیتے ہیں، آپ کی صحت کے معاملات ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس کا بھی علاج، معالجہ اور طریقہ، کئی تعلیمی حوالے سے سہولت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہرگز یہ نہ خیال کیا جائے کہ یہ کوئی ربا ہے یا یہ سود ہے۔ اب تیسرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کرسیاں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، تو کیا کرسی پر نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ میں مذاق میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے دو ہی مسئلے ہیں۔ ایک تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے جو کبھی حل نہیں ہوتا، یعنی زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر لوڈ شیڈنگ کہ جی برڈن اوور لوڈڈ ہو گیا کام، ہوا چل پڑے تو پھر لوڈ شیڈنگ، پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ہوا چلی ہے تو وہ سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ اچھا جی، کیا وجہ ہے، کیوں لوڈ شیڈنگ ہو گئی؟ جی وہ فلاں جگہ پر وہ ٹرانسفارمر جل گیا۔ اب یہ بہانے بہانے سے ہمارے ہاں ایک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، یعنی جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، ہوش میں آیا ہوں، میں تو اس ملک میں ہمیشہ ایک لوڈ شیڈنگ کا ماحول میں دیکھ رہا ہوں۔ آبادی ہمارے ہاں اس وقت 12 کروڑ تھی، 10 کروڑ تھی، 9 کروڑ، اور بڑھتے بڑھتے آج 24-25 پہ پہنچ گئے ہم، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ، جب ہم 9 کروڑ بھی تھے تو لوڈ شیڈنگ تھی۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ ہمارے ملک کا کرسی کا مسئلہ ہے۔ آپ مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پر کرسی پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، سیاسی جلسوں میں ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی اسی طرح کرسیوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میری کرسی ہے، یہ یہاں پر میں نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی ہماری، اگر آج سے 10-15 سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو مساجد میں اگر کوئی صاحب ہوں گے کہ جن کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہوگی تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، کبھی مسجد میں ہم نے کرسی نہیں دیکھی۔ چرچ میں، کلیسا میں کرسیاں ہیں، وہاں پر بیٹھتے کرسیوں پہ ہیں، لیکن مساجد میں، مسلمانوں کے عبادت خانے، مساجد، ان میں کبھی ہم نے کرسی نہیں دیکھی تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی زیادہ کرسیاں، معلوم نہیں کہ پہلے بھی تو آخر لوگ نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے نماز؟ ہم نے دیکھا کہ لوگ زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی ٹانگ جو ان سی ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیتے تھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص صرف آرام پرستی کی وجہ سے، تن پروری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھتا ہے آسانی کے لیے، تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیے، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیے۔ اللہ انسان کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کرسی اگر رکھنی ہے تو بالکل دیوار کے ساتھ، میں ایک جگہ مسجد میں گیا ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھا تو بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے دیوار کے ساتھ ہی کرسیاں لگائی ہوئی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ ساری صفوں پر کرسیاں آ جائیں، بلکہ دیوار کے ساتھ ایک لمبی لائن میں، تو اس طرح کرسی لگا دینی چاہیے۔
تو اگر کسی کی مشکل ہے نماز پڑھنے میں تو وہاں پر وہ نماز پڑھے، لیکن کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ کرسی کے بجائے نیچے زمین پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی کے جو پائے ہیں وہ کہاں تک اس کو رکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر پائے پیچھے کرے گا تو واضح بات ہے کہ پیچھے صف ہے، یا تو پھر وہ طریقہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیوار کے ساتھ دو دو کرسیاں ایسے پیچھے لگا دی جائیں تاکہ کرسی والے کے پیچھے دوسری کرسی ہو، اور یہ مسئلہ نہ ہو کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے کرسی پڑی ہوئی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ نماز جو علماء نے بیان کیا ہے کہ جو زیادہ نماز اگر اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے تو پھر وہ اپنے پاؤں کو فالو کرے گا، یعنی پاؤں صف کے حساب کے مطابق رکھے گا۔ اگر زیادہ نماز وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کے جو پائے ہیں وہ نمازیوں کے برابر ہو جائیں، تو پھر وہ جو پائے ہیں وہ ان پاؤں کے برابر نمازیوں کے وہ آ جائیں گے اگر زیادہ نماز وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ لہٰذا کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم بچے ہی رہیں تو سب سے اچھا طریقہ ہے۔ بہت ہی مشکل میں، بہت ہی دقت میں، بہت ہی مجبوری میں اگر ایسا ہو تو پھر کرسی کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ ابھی ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ علماء کے مابین اختلاف کی صورت میں عام طالب علم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عام طالب علم کا رویہ احترام کا ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جب ہمارے بڑے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یا باپ کے ساتھ چچاؤں کا، تایوں کا، یا تایوں اور چچاؤں کے ساتھ باپ کا اختلاف ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیں حکم اسی بات کا ہے۔ اگر علماء کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمیں دونوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ اس قابل ہیں تو دونوں کی رائے کو پڑھیں، مطالعہ کیجئے، سمجھیے، سمجھ کر آپ بے شک ان میں سے ایک کی رائے کو قبول کر لیں اختلاف کی صورت میں، لیکن ادب احترام دونوں کا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے استاد سے کسی نے اختلاف کر لیا تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس کی عزت اور اس کا احترام مجھ پر واجب نہیں، لازم نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک عالم کا احترام کیجئے، آپ کے استاد سے اختلاف اگر اس نے کیا ہے تو آپ استاد کی رائے کا بھی جائزہ لیں کہ جس نقطے پر اختلاف ہے، ممکن ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ آپ کے استاد کی رائے کمزور ہے اس مسئلے میں، دوسرے کی رائے مضبوط ہے۔ تو لہٰذا علم کی دنیا میں یہ جو تعصبات ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے۔ علم کی دنیا میں عقیدت نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح اپنے اوپر عقیدت کو حاوی کر لیں، محبت کو، کہ آپ جاننے اور بوجھنے کے باوجود بھی کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں، جو میرے استاد ہیں، میرا شیخ ہیں، ان کی رائے کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہیں نہیں جی میں نے اسی کو اختیار کرنا ہے کیونکہ یہ میرے استاد۔ تو آپ اختلاف اور گستاخی بے ادبی اس میں فرق رکھیے۔ اختلاف بے ادبی نہیں ہوتا، اور جو بے ادبی جہاں پر ہو، گستاخی جہاں پر ہو، تو سمجھ لیجئے یہاں پر اختلاف کی روح ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے طالب علم کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ علماء کے مابین اختلاف سامنے آئے تو دونوں علماء کا احترام کریں، دونوں کا ادب کریں۔ ہاں، اگر ان میں سے کسی کی ایک رائے کو وہ اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اختیار کرے، لیکن رائے اختیار کرنا ہرگز دوسرے کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم درس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ابھی تک دعا سے متعلق جو احادیث اور روایات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ الادب المفرد کا ہم باقاعدہ طور پر مطالعہ کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ اب یہ آدھی سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور جب یہ مکمل ہوگی، ختم ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کوئی نئی حدیث کی کتاب اس کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ
مجھے معاف کر دے، یعنی جو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر جو بھی ہیں انہیں معاف کر دے۔ اب یہاں پر اغفر لی جب فرمایا تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ بھئی کیا معاف کر دے؟ جیسے تقصیر، خطا، لغزش، وہ معاف کر دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وما انت اعلم بھی منی، اور تو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے۔ یہ بہت پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے ارادوں سے، ہمارے نیتوں سے۔ وہ تو ہمارے حال سے کیا، ہمارے مستقبل سے بھی واقف ہے کہ ہم نے کل کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، ہم کیا کر پائیں گے کل کے روز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وما انت اعلم بھی منی، کہ تو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے۔ انک انت المقدم والمؤخر، کہ بے شک تو مقدم ہے اور تو مؤخر ہے، آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا۔ لا الہ الا انت، نہیں معبود مگر تو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے جب دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یہ انتہائی عاجزی کا اظہار ہے، انتہائی عاجزی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب بھی مانگے تو اپنی عاجزی کی انتہا کرتے، عاجزی کی انتہا کرتے، بندگی کی انتہا کرتے۔ اور یہ کامل بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم ان الفاظ پر لٹرلی ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، اور بحث کرتے ہوئے پھر کہیں دور نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے شرکاء سامعین کو، احباب کو، یہ بات میں اکثر طور پہ یہ سمجھاتا ہوں کہ تقویٰ کے خلاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بدی کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے سے مراد یہ کہ وہ راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، ان راستوں سے بھی بچنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بحثیں بہت ہی معمولی سی لگتی ہیں، چھوٹی سی لگتی ہیں، لیکن یہ بحثیں وہ ہیں کہ جو آپ کے ایمان کی دشمن ہیں، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ یعنی وہ بحثیں، وہ گفتگو، وہ کلام، وہ مناظرے، وہ مباحثے کہ جو آپ کو اس جگہ پر کھڑا کر دیں کہ جہاں پر آپ اللہ کے رسول پر بحث کر رہے ہوں، خدا کی ذات پر بحث کر رہے ہوں، جس کے آپ مکلف بھی نہیں ہیں، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ کے خلاف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو، جو عملی گناہ ہوتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان اسباب پر جانے سے بچائیں، اپنے آپ کو ان کو اختیار کرنے سے بچائیں۔ ان بحثوں کے گرد گھومنا، یہ بھی در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان کبھی ان حدود کو اور ان لیمٹس کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ منہ سے ایسے جملے اور ایسی باتیں انسان سے نکل جاتی ہیں کہ جو پکڑ کا باعث بن جاتی ہیں، گرفت کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو میرا طریقہ تو یہی ہے کہ میں ان سے ہمیشہ اعراض برتنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی زمانے میں ان بحثوں میں بہت ہی ہم نے وقت لگایا، لیکن یقین کیجئے کہ آج تک نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ لوگ کہتے ہیں جی سچ کی تلاش میں، اور ہم حق کو اور سچ کو پانا چاہتے ہیں۔ 1300 سال سے جو بحثیں چل رہی ہیں امت میں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ فرقہ در فرقہ بنتی چلی جا رہی ہیں، اور فرقہ در فرقہ بنتی چلی جا رہی ہے امت، لیکن آج تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچی۔ جو آتا ہے وہ اپنا ایک نیا فرقہ وجود میں لے آتا ہے، اور انہی مباحث اور انہی بحثوں کی بنیاد پر ہی وجود میں آ جاتے ہیں لوگ، اور اسی سے ہی لوگوں میں پذیرائی اور مشہوری بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ میں نے بیان کر دیا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی عاجزی ہے، اور یہ خوبی ہے
یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ ہستی جس کے اخلاق عظیمہ قرآن نے انک لعلی خلق عظیم جس کے بارے میں فرمایا ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فرمایا ہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون فرمایا ہو، وہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح دعا کرے تو یہ تو اس کی عظمت کی علامت ہے، اس کی کاملیت کی علامت ہے، اس کی بندگی کے کمال کی علامت ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ ذنب کا مطلب کیا ہے، کیا پیغمبروں سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کیا لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ انک انت المقدم والمؤخر، کہ تو آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، اس سے مراد یہ کہ عزت ہے، ذلت ہے، ہدایت ہے، تقدیر ہے، یعنی عمر، رزق، کامیابی کے مواقع، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور اس کا عزت دینا بھی امتحان ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ پیچھے کر دیتا ہے، اس کو پیچھے رکھنا بھی یہ اس کا امتحان ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسانی زندگی میں ایک عمر ہے، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا، رزق کا معاملہ بھی ایسے، مواقع، اپرچونیٹیز، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خدا کی توفیق ہے، یعنی توفیق بھی خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علم، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ، انکار کیا اس سے پہلے کہ احاطہ کرتے، جانتے۔ کئی دفعہ انسان علم سے پہلے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ پہلے علم حاصل کرے، پھر بات کہ انکار یا اقرار کی ہوتی ہے۔ علم ہے ہی نہیں، انکار کر دیا۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ علم آ جاتا ہے پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے کہ اب انا، ضد، تعصب، جاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے، یہ توفیق ہی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر علم کے ساتھ عاجزی آ جاتی ہے۔ علم نہیں ہے تو پھر بھی عاجزی ہوتی ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ اب اس کے بعد لا الہ الا انت فرمایا کہ نہیں معبود مگر تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس سے آگے حضرت عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ مالداری یعنی غنا، جسے استغنا کہتے ہیں، یعنی اتنا انسان کے پاس ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزارے اور محتاجی دنیا کی نہ ہو، یہ غنا ہے۔ اور یہ بھی غنا ہے، بعض لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی فقیر ہوتے ہیں۔ وہ فقر، وہ فقیری کیا ہے، وہ آگے میں بیان کروں گا کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے یہ دعا کی، وہاں پر فقر کیا ہے میں اس کے معانی پر مختصر گفتگو کروں گا۔ تو یہاں پہ یعنی انسانی زندگی کی یہ ضرورتیں ہیں، یعنی آپ چار بڑی ضرورتیں آپ کہہ لیجئے، یعنی تین تو یہ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ تقویٰ بھی، یہ چار ہو گئی۔ یعنی انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے انسان کی، گائیڈنس۔ دوسری پاک دامنی، انسان اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرے۔ اور تیسری مالداری، یہ بھی انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ اور چوتھی کیا ہے؟ تقویٰ، کہ انسان پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے غنا کی بھی دعا ہے، مالداری کی بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ اس سے چھوٹی چیزیں تو مانگتے ہیں، اس سے بڑا مانگیں، بڑا کچھ مانگیں، اس سے کوئی بڑی چیز اس سے مانگا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی نا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد تو کسی کو عطا نہ کرے۔
یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پر ہم چھوٹی چیزیں، وہاں پر بڑی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگا کریں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کچھ مانگیں گے تو وہ کہیں آپ کو دے گا، نہیں، وہ آپ کو دے گا۔ اس لیے خدا سے اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطانوں کا وہ سلطان ہے، تو آپ اس سے بڑا سے بڑا جو ہے مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ اس سے مانگیے۔ اب یہاں پہ سمامہ بن حزن یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو بآواز بلند یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، یعنی ایک بزرگ کو میں نے، وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشر لا یخلطہ شیء قلت من ھذا شیخ قیل ابو درداء۔ دعا وہ یہ کر رہے تھے کہ اللہ میں شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا ذرہ بھی مجھے مس کرے، اس کا ذرہ بھی، چھوٹا سا شر بھی مجھے مس کرے، مجھے چھو جائے، اے مولا میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ شیخ کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ابو درداء ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ نصف شب میں آدھی رات کو اہل اللہ کا طریقہ یہی رہا۔ حضرت بلال کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تہجد کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام۔ اب ان بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ مسجد حرام میں ہوتے تو کعبۃ اللہ کے سامنے کعبۃ اللہ سے اپنا سینہ مس کر کے اور کھڑے ہو کر، ملتزم کا مقام ہو، حجر اسود کا مقام ہو، کوئی بھی مقام، ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ جیسے ایک گناہ گار ہوتا ہے، اور اپنے سینے کو کعبۃ اللہ سے لگا کر اس کے غلاف سے رو رو کر دعا کرتے تھے، آہوزاری کرتے، گریہ وزاری کرتے تھے۔ صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا، اہل بیت کا طریقہ بھی یہی تھا، پھر تابعین، بزرگوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا کہ وہ آدھی رات کو خاص طور پر مسجد حرام میں آ کر اور کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ جیسے میں فقہ القلوب ہمارا ماہانہ درس ہوتا ہے تو اس موقع پر میں ہمیشہ آپ کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مناجات ہیں، دعائیں ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں خاص طور پر خواتین شریک ہوتی ہیں تو درد بھری دعائیں ہوتی ہیں، ایسا سوز ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دعا کرنے والے نے اپنا سب کچھ خدا کے نام پر قربان اور لٹا دیا ہے۔ ایسی بے بسی کے ساتھ، بے کسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، سوز کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ چرند پرند بھی روتے ہوں گے ان کی دعاؤں کو سن کر، دور و دیوار بھی آنسو بہاتے ہوں گے۔ انسان تو جو سنتا تھا وہ تو روتا ہی تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اور وہ اس جستجو میں ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کون کہ جو اس طرح دعا کر رہا ہے، جو اس طرح رو رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا کہ یہ حضرت امام زین العابدین ہے، کبھی معلوم ہوتا کہ یہ صحابی رسول ہے، کبھی کوئی فرد، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی خلفائے اربعہ میں سے ثلاثہ حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کا طریقہ کار یہی رہا ہمیشہ۔ تو یہاں حضرت ابو درداء ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا ذرہ بھی مجھے مس کر جائے، مجھے چھو جائے، تو میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ جب یہ الفاظ آتے ہیں تو ہم اسے ماضی استمراری کہتے ہیں، کہ یہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، کیا؟ اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اے اللہ مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے پاک کر دے۔ کما یطہر الثوب الدانس من الوسخ، کہ جس طرح میلا کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، یطہر الثوب الدانس من الوسخ۔ پھر عرض کرتے اللہم، اے اللہ، ربنا لک الحمد ملء السماء و ملء الارض،
تمام تیری تعریفیں تیرے لیے ہیں، آسمان کے بھرنے اور زمین کے بھراؤ کے برابر، یعنی یہ جتنی خلا ہے یہ خلا تیری تعریف سے بھری ہوئی ہے، یعنی اللہ کی تعریف میرے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ایک عاجز بندہ کتنی تعریف خدا کی کروں، وہ میری تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے۔ میں اگر تعریف کرتا ہوں تو میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو وہ تو محتاج نہیں ہے۔ آسمان اور زمین سب اس کی تعریف سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَمِلَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور اس چیز سے بھر کر تو جو تو چاہے اس کے بعد۔ اب یہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برف، اولے، ٹھنڈے پانی، علامہ ابن تیمیہ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو برف اور اولوں سے دعا کی گئی ہے کہ اس سے دھو دے، جبکہ گرم پانی جو ان سا ہوتا ہے وہ صفائی کرتا ہے اچھی، تو یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کا ذکر کیا؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا جواب میں کہ گناہ جو ہوتا ہے نا، یہ دل پر 3 طریقے سے اثر کرتا ہے، یعنی گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 3 طریقے سے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں اثرات۔ ایک ہوتا ہے حرارت، یعنی گناہ ان لکڑیوں کی طرح ہوتا ہے جو آگ کو بھڑکاتی ہے۔ ایک تو اس نسبت سے اولوں کا اور برف کا اور ٹھنڈے پانی کا ذکر ہے، اور دوسری بات کہا نجاست، پانی جو ان سے وہ میل کو دور کر دیتا ہے اور آگ کو بجھاتا ہے، اور تیسرا کہا کہ گناہ سے ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتے، یعنی انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے؟ انسان کے جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے، اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے ٹھنڈا پانی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اولوں کا ذکر کیا، اور آپ نے ٹھنڈے پانی کا اور برف کا آپ نے ذکر کیا کہ اے اللہ مجھے برف، اولوں، ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے پاک کر دے، جس طرح میلا کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اس طریقے سے تو مجھے پاک اور صاف کر دے۔ آخر میں ایک مختصر قرآن کی جو آیت ہے دعا کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پسندیدہ دعا ہے آپ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کثرت سے رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، کانا یکثر ان یدعو بہذا الدعاء۔ وہ کیا ہے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا عطا کر، ہمیں آخرت میں اچھا عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس سے آگے جو میں نے ذکر کیا فقر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آئندہ درس حدیث میں بات کریں گے۔ جو میں نے عرض کیا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔